میرے ساتھ رہیے گا. میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا, آپ کی آواز آنی چاہیے. میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا, مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے, مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے. ارے ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے. ہمارے پاس, شکریہ, ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے. اور یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی. میری آخری بند ہے. Thank you very much, Professor Dr. Iqrar Ahmed Khan Sahab. And now, ladies and gentlemen, I believe we have got a lot of discussions about governance, about leadership, and about what are the reforms that higher education will be doing it now. Just take it on a lighter note and lighter mood. And we have a personality who I believe he is a thinker, an artist, an asset of our country. I believe that with the words that he utters, the poetry that he says, it really touches your heart. And now, aapki bharpoor taaliyon mein ji, I would request Mr. Wasi Shah Sahab, sir, to please honor the stage. Aapki taaliyan chahiye ji, ladies and gentlemen. Wasi bhai, over to you ji. بہت بہت شکریہ. شکریہ خان صاحب, آپ ہمیشہ کی طرح بڑی وسعت قلبی سے کام لیتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین ایپسپ, چیئرمین پامی, محترم چودھری عبدالرحمان صاحب, اور جیسا کہ چوہدری صاحب نے کہا کہ ان کے ہیرو میاں عامر صاحب ہیں, تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں وہ چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں. سو محترم میاں محمد عامر صاحب, اقبال صاحب, اقرار صاحب, اور جتنے وی سیز حضرات یہاں تشریف فرما ہے, میں میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا کم ہے, وقت تھا ہمارے پاس 30-35 منٹ کا وقت جو ہے مجھے دیا گیا تھا, مگر جب میاں صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا, میاں صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, اوور آل مجھے اندازہ ہوا جس قسم کے سوال و جواب ہوئے کہ شاعر تو بلا وجہ کے بدنام ہیں. جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ مائک کو, وہ فراق صاحب کہنے لگے ایک آدمی نا کنویں میں گر گیا. میاں صاحب کنویں میں گر گیا تو ایک شاعر جا رہا تھا تو اس نے جھانک کے دیکھا تو وہ بھی کنویں میں گر گیا. تو شاعر نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تم کیسے گرے؟ کہنے لگے جی میں تو جھانک رہا تھا گر گیا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو تاجر ہوں. تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں شاعر ہوں, مطلع عرض کیا ہے. میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس قدر میرے خیال میں پاکستان میں علم کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, دانش کے حوالے سے اس سے بڑا فورم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے, اور چودھری عبدالرحمان صاحب ہمیشہ مجھے اس میں یاد رکھتے ہیں. یہ میری ذات کے حوالے سے بات ہے, مگر اس سے بھی کہیں زیادہ سمیرہ بہن مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ چودھری صاحب ہمیشہ علم کی اور شعر کی جگہ جو ہے وہ اپنی محفل میں رکھتے ہیں. عموماً یہ تاثر یہ ہے کہ شعر جو ہے خاص طور پہ مشاعرے کی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ رہ گیا ہے. شعر از مور دین انٹرٹینمنٹ. شعر جو ہے وہ ایجوکیشن کا بہترین ٹول آج بھی ہے, کل بھی تھا. چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس, 10-12 منٹ ہیں, میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شعر میں اور شاعر میں کوئی تو بات تھی کہ پاکستان کے تصور کے پیچھے آپ کو ایک شاعر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاعر کو بھی اپنا منصب جو ہے وہ پہچاننا چاہیے. اور دوسری بات جو میں چوہدری صاحب کے حوالے سے کہوں گا, ہمارے بہت ہی معروف اسکالر ہیں محترم احمد جاوید صاحب, ان کے ذریعے ایک حدیث مجھ تک پہنچی, اور آپ احمد جاوید صاحب نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو صرف عمرا ہی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کالج یونیورسٹی کے اونرز ہوں یا ہر وہ شخص جو کہ صاحب ثروت ہے, اس کو جب بھی موقع ملے وہ اپنی محافل میں علم کی اور ادب کی اگر گنجائش رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم سوشل سروس کی بات کرتے ہیں مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی اور لٹریچر کی اس میں ضرور گنجائش رکھنی چاہیے, اور یہ گنجائش چوہدری صاحب نے ہمیشہ رکھی ہے. میں اس حوالے سے خاص طور پہ چاہوں گا کہ چوہدری صاحب کی جتنی بھی توصیف کی جائے وہ کم ہے. یہ میں ایک شعر کے اور علم کے طالب علم کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں. میں 2-3 چیزیں ایک بالکل ہی تازہ میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور پیرنٹس کتنے ہیں یہاں؟ تقریباً سبھی پیرنٹس تو ہوں گے, تو بس میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ریکارڈ کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھیج دیجیے گا, باقی کام خود ہو جائے گا. ایک بات کہوں, چونکہ دیکھیے چوہدری صاحب نے جو بات کی نا وہ بڑی اہم بات تھی, بار بار تربیت کی بات ہوئی, اور اگر آپ دین کو دیکھیں تو پیرلل
3 چیزوں پہ آپ کو کام ہوتا نظر آتا ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی بیک وقت تربیت کر رہے ہیں, بیک وقت اسلام کی فروغ ہو رہا ہے, اور اسی وقت اسلام کا نفاذ بھی کرنے کی تمام صحیح کی جا رہی ہے. 3 چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نفاذ ہوتا ہے اور فروغ ہوتا ہے تو جن کے پاس جو نافذ کرتے ہیں وہ تربیت یافتہ اصحاب ہوتے ہیں. اور پھر دس از دا ریزن کہ اس کے بعد آپ کو پھر 100 سال اور پھر 500 سال عباسیز کے, اور پھر اس کے بعد تک آپ کو پھر صدیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. یہ صدیاں جو ہیں یہ انہی ہستی کی تیار کی ہوئی تھیں جو کہ آپ کے اصحاب تھے. سو کریکٹر کی اتنی امپورٹنس ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ چوہی صاحب نے جتنی گفتگو کی اس میں 90% ان کی گفتگو جو تھی وہ بچوں کے اور شخصیت کے کردار پر تھی. میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز اور ضرور کہوں گا کہ اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اجازت کا. تو میرے خیال میں آج کی جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے شاید یہ عجیب بات نہ ہو, مگر میں ضرور سوچتا ہوں کہ 2000 سے پہلے کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی اجازت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے. یہ آج کے معاشرے کی, آج کے عہد کا المیہ ہے. یہ اس تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک شاعر اپنے بچوں سے بات کرتا ہے, یا آپ کی بھی دل کی آواز کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا, تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا, دنیا کی ہے اتنی سی حقیقت میرے بچوں. میں وی سی حضرات کو بتاتا چلوں کہ آج کل مشاعرے میں جیسے ہی شاعر شعر سناتا ہے لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. شکریہ. سمیرہ بہن کو سب سے زیادہ میری بات سمجھ میں آئی تھی. تم آج وہاں پر ہو جہاں میں ابھی کل تھا, دنیا کی ہے اتنی سی حقیقت میرے بچوں, اور میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے, میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے, دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں, دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں. شکریہ. اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات, اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات, اللہ نہ کرے بچے تمہاری نہ سنے بات, اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں. شکریہ. اس جیسی نہیں کوئی اذیت میرے بچوں, اور جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ. چوہی صاحب شعر دیکھیے گا, جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ, وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. شکریہ. جس بات سے تم جیت سکو گے یہ زمانہ, وہ صرف محبت ہے محبت میرے بچوں. ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت, ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت, گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے بچوں. ایک بات سنو ہے یہ بزرگوں کی امانت, گھر میں ہے بزرگوں سے ہی برکت میرے بچوں. اور آج آ کے شعر دیکھیے گا, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, وقت نہیں ہے مگر اس کا بنیادی خیال میں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لیا ہے. آج آ کے اہل علم بیٹھے ہیں, پہنچ جائیں گے. آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں. شکریہ. آج آ کے جو کچھ دیر کو شکریہ. آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس, کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں. شعر دیکھیے گا, مل لو مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے, مل لو کہ بہت دیر, مل لو کہ بہت دیر تلک ہم نہ رہیں گے, جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں. شکریہ. جب تک کہ ہے ملنے کی سہولت میرے بچوں. اور میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہوں گا, امید ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر ہی میں ختم کر دوں معاملے کو, مگر اس سے پہلے جس چیز کے لیے بدنام ہوں میں ایک شعر آپ کو ضرور پیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ میاں صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا وسیع کو 10-15 سال میں نا, تو میں نے کہا میں بتا دوں کہ نہیں وہ جوانی ابھی بھی برقرار ہے. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کتنے پھولوں کی بات ہو رہی ہے. اس نے بالوں میں جو ایک پھول اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, میاں صاحب اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, ارے باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. شکریہ. اور میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنانے جا رہا ہوں, اس کا نام میں نے رکھا تھا نوسٹلجیا.
اور یہ ذیلی عنوان تھا. بنیادی طور پہ اس کا نام میں نے رکھا تھا سرگودا کے نام، جو میرا شہر ہے، جو میری جمپل ہے جہاں کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی بات بھی ہوئی تھی شاید، کہ جو بنیادی شیپ اپ ہے، جو ساری شخصیت ہوتی ہے، یہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، علم کی بات ہو رہی ہے، کردار کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے ہم سبھی پریشان ہیں. یہ پریشانی جو ہے، یہ جو اچھا انسان ہمارے اندر بویا جاتا ہے، بعد میں نہیں بویا جاتا. بعد میں تو ہم اس اچھے انسان کے جو بیج بویا جاتا ہے اس کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں. وہ اچھا انسان انہی گلیوں میں کہیں بویا جاتا ہے جہاں ہمارے ابتدائی 8-10 سال گزرتے ہیں. میرے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ اس نظم کا حق یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اس نظم کو سنیں. یہ آپ کو انہی گلیوں میں، انہی جگہ لے جائے گی جہاں آپ کے والدین نے آپ کی بنیادی تربیت کی ہے، آپ کے اندر یہ اچھائی انکارپوریٹ کی ہے کہ آج آپ علم کے فروغ کے لیے اس محفل میں موجود ہیں. یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا. یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا. یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا. یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا. یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا. یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا. شکریہ. تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے. تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے. یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے. یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے. یہیں پہ کھیل تھے میرے، یہیں گھروندے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے. اور میاں صاحب سرگودے ایک زمانے جگنو ہندے سن شیر دیکھا جے کہ یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے. یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی. یہیں پہ حسیب صاحب، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی. کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی. شکریہ. کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. یہیں پہ ماں سمیرا بہن، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. کیوں؟ سر اپنی گود میں میرا چھپائے رکھتی تھی. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. سر اپنی گود میں میرا چھپائے رکھتی تھی. جہان بھر کے غموں سے بچائے رکھتی تھی. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے. یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے. یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا. یہیں پہ میرے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے. یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا. شرارت اور نے کی تھی، سزا مجھے تھی ملی. شرارت اور نے کی تھی، میاں صاحب شرارت اور نے کی تھی، سزا مجھے تھی ملی. میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا. مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے. میرے ساتھ رہیے گا. میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا، آپ کی آواز آنی چاہیے. میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا. مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے. مجھے پھنسا کے میرے یار کس قدر خوش تھے. ارے ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے. ہمارے پاس شکریہ. ہمارے پاس اٹھنی تھی ہم مگر خوش تھے. اور یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی. میری آخری بند ہے. یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری. انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. اور یہی نہیں، اس وقت اب آپ جہاں پہنچ چکے ہیں وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا. وہیں کہیں پہ وسیع، یہ جن خوابوں کی تعبیر کے لیے آج آپ آئے ہیں، ان کا بیج ان گلیوں میں بویا گیا ہے جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے. وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا. وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا. اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. سو میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، چوئی صاحب آج میں جو بھی کچھ ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں. میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں. میرا یہ فخر ہے میں پاک سرزمین سے ہوں.
بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے کہا تھا 10 منٹ, میں نے کہا آپ مجھے آف ایئر نہ کر دیں 11 منٹ ہوا تو. اچھا فریب, ٹھیک ہے. اب بتائیے مجھے ادھر سے ہوم منسٹری کی فرمائش میں کنگن آخر میں پیش کر دیتا ہوں. اور بہن کی فرمائش ہے, اس کا بنیادی خیال میں نے قرآن کی ایک آیت ہے, 2 جگہ, ایک جگہ آگے شعر ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا ابتدا میں, سورہ عنکبوت میں, کہ یہ دنیا ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے, پتہ ہی نہیں لگتا, ایک دم سے سب ختم ہو. ایک اور جگہ آیا ہے کہ دنیا ایک مکڑے کی جالی کی طرح, دنیا ایک فریب ہے, دھوکہ ہے دنیا کی زندگی. وہیں سے اس کا بنیادی خیال آیا ہے. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا. دنیا, اگر آپ لطف لینا چاہیں, اس کا کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ ردیف میرے ساتھ دہرائیے گا, ٹھیک ہے نا, ہے میاں صاحب. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا, خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شکریہ. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شعر دیکھیے گا, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. میاں صاحب, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. شکریہ. شکریہ, آپ بجا دیں, کچھ نہیں ہوگا تالی, کوئی کچھ نہیں کہے گا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. آپ سب کو ایسے لوگ ملے ہوں گے زندگی میں. آیا اور آ کے, اس میں جو نکتہ ہے وہ دیکھیے گا ویس بھائی, آیا اور آ کے جھٹ سے, چوہے صاحب, آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ. شکریہ. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, میرا وہ پہلا عشق تھا, پہلا فریب تھا. شکریہ. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, میرا وہ پہلا عشق تھا, پہلا فریب تھا. اور شعر دیکھیے گا, یہ بھی میں نے قرآن کی قائد سے اس کا بنیادی خیال لیا ہے. باری تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہو, اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو. نکتہ دیکھیے گا جو شعر میں ہے, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. اچھا, اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں محفل میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں, جس کو میں جو صاحب سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. تو میں نے محسوس کیا کہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں وہ اس شعر کے بعد کچھ مسکراتی ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی ہیں. وجہ میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا ہے, اور البتہ یہ ہے کہ شعری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شعر پڑھا جائے جی ہاں ویسے ہی دہرایا جاتا ہے بہن. تو دہرانا یوں چاہیے کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. مگر کچھ خواتین ایسے دہراتی ہیں, محفل کا خیال بھی نہیں کرتی, کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے, آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے, مدت کے بعد ملک صاحب کا یہ تازہ فریب تھا. تو آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. شعر دیکھیے گا, سب اہل علم بیٹھے ہیں. تو جانتا نہیں ہے, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. ارے تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. شکریہ. شکریہ بھائی. تو جانتا نہیں ہے ابھی, شکریہ مسعود بھائی, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. وہ بال گال آنکھیں, وہ ڈمپل, وہ تل, وہ ہونٹ, وہ بال گال آنکھیں, وہ ڈمپل,
وہ تل وہ ہونٹ، ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. شکریہ. مجھے پتہ لگ گیا کیسے شعر آپ سننا چاہ رہے تھے، مگر وقت اب ختم ہو گیا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا اس کا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. شکریہ. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. عبدالرحمن بھائی، میں ابھی گیا تو یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی میں دوبارہ 2 مہینے کے بعد بچوں نے مجھے بلا لیا، تو میں ادھر جلدی میں تھا، تو میں نے یہ مصرع یوں پڑھا کہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سر پچھلی بار آپ نے یوں پڑھا تھا کہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، اس بار پڑھا ہے کہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم بھی ٹھہرے شاعر. میں نے کہا بیٹا کبھی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، کبھی گرمیوں کی راتیں ہوتی ہیں. رات کو شکریہ. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بے تاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بے تاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں، آخری مصرع آپ پڑھیے گا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا.